عاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك العارفين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطاعة وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين سيما إمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آپ حضرات کے لیے شاید یہ اندازہ کرنا مشکل ہو رہا ہوگا کہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے اس وقت یہ مجلس پڑھنا کتنی دشوار کتنی مشکل ہو رہی ہے. ہمارے محترم بزرگ علمی اعتبار سے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ نہ صرف یہ کہ تشریف فرما ہے بلکہ اتنا قریب ہے کہ میری زبان حرکت نہیں کر پا رہی ہے، لیکن مولانا ہے محترم ہی کے حکم کی تعمیل میں آج کچھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کروں گا، اور اگر آج آپ کو ایسا لگے کہ میری گفتگو میں کوئی سیکوینس یا ربط یا ٹاپک نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری سمجھئے کہ مولانا پر ہوگا. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر عشرہ تو کیا ماہ مبارک رمضان میں پورے مہینے میں اسی لندن میں تقریر کر چکا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اسلام کا ایک اہم ترین اصول بیان کیا جا رہا. اے ایمان لانے اسلام کو جو دوسرے ریلیجن یا مذہب ہیں اس سے ڈفرینشیٹ کرو، دونوں کا فرق پہچان. یہ کرسچینٹی نہیں ہے، یہ یہودیت نہیں ہے، یہ ہندو مذہب نہیں ہے، یہ بدھ مذہب نہیں، یہ اسلام. اللہ کا لاسٹ اور فائنل میسج تو ہے ہی، مگر اس کی پہلی کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ اسلام کا مطلب ہے 24 آورز تو ڈیوٹی پر. یہ نہیں ہے کہ ایک دن تم نے نکالا چرچ میں آ گئے سنڈے کے سنڈے باقی 6 دن تم آزاد. یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک دن سیٹرڈے کو تم پر کچھ چیزیں حرام ہیں باقی دنوں میں وہ چیزیں حلال. یہ نہیں ہے کہ روزانہ صبح کو جا کے گنگا کے پانی سے اشنان کر لیا سارے پاپ دھو لیا سارا دن تم آزاد. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ مومن کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے آپ کو 24 گھنٹے آن ڈیوٹی مانے، اور اس طرح سے آن ڈیوٹی مانے کہ جس طرح نماز کے مصلی جب پہنچتا تو اللہ کے علاوہ اور کسی کی بات قبول نہیں کرے. دیکھیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ مثلا فجر کی نماز نہ پڑھیں، مگر شاید ابھی تک یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ نے 2 رکعت نماز واجب کی. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے شراب کے نشے میں 2 کی نماز 4 رکعت پڑھائی اور پھر یہ سوال بھی کیا کہ اٹس انف یا میں کچھ اور رکعتیں پڑھاؤں. لیکن میں بات کر رہا ہوں ایک عام مومن کی کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ تب تو نماز اللہ کی طرف سے واجب ہے 1 رکعت. میں آج اس میں اس لیے ایڈیشن کر رہا ہوں کہ میرے پیرنٹس یہ چاہتے ہیں یا میری کمیونٹی یہ چاہتی ہے یا میرا ہسبینڈ یہ چاہتا ہے یا میرے دوست یہ چاہتے ہیں. وہاں پہ کسی قسم کا کوئی پریشر قبول نہیں ہوتا. یا نماز پڑھیں گے یا نماز نہیں پڑھیں گے، یا پڑھیں گے تو ویسی پڑھیں گے جیسی اللہ نے بتائی. اب اسلام کہتا ہے کہ یہ طریقہ خالی نماز کی حد تک نہیں، یہ خالی مسجد میں نہیں ہو، یہ خالی مصلی پہ نہیں ہو. دنیا کے جس جگہ جاؤ جو کام کر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ.
اسلام میں تمہیں ٹوٹل داخل ہونا. اب بہت مشکل سا ایک لفظ ہے اردو کا، لیکن چونکہ آپ کی میجورٹی جانتی ہے کہ میں 90 منٹ کی تقریر کرنے کا عادی، اور اس 5 مجالس کے اندر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس لیے بہت جلدی کچھ باتیں میں اس طرح سے کہوں گا کہ آدھے لوگ سمجھیں گے آدھے نہیں. جس طرح مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگتا، اس طرح اسلام کے ساتھ آپ کسی اور چیز کو نہیں ملا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نمازیں میں اللہ کے طریقے سے پڑھوں گا، لیکن میرے گھر میں شادی اس طریقے سے ہوگی جو میرے خاندان کی ریت اور میرے خاندان کا رواج ہے. اب حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر کرم ساجد صاحب ساری زندگی جس انداز سے ریلیجن کی اسپرٹ آپ تک پہنچائیں، اس کے اندر جو اس کا سوشل ایسپیکٹ ہے وہ بھی تو آپ کو بتایا کہ جہد مثلاً اسلام میں کہاں، لیکن ہمارے خاندان کا رس، ہمارے خاندان کی ریت یہ نہیں ہوگا کہ حج کو آپ کریں اللہ کے طریقے سے، اور آپ کے بچے کی برتھ ڈے پارٹی ہو تو اس طرح سے کہ جس طرح سے آپ کا ماحول کہہ رہا. بہت جلدی مجھے بات کرنا پڑ رہی ہے، لیکن ایگزامپل دینے کی ضرورت نہیں. اسلام ٹوٹل سبمیشن چاہتا. ادخلوا فی السلم کافہ. گرج یہاں پہ مجھے وہ روایت یاد آ رہی جسے میں اس موقع پہ کوٹ کر ہی دیتا ہوں، لیکن ایک تو ٹائم کم، اور دوسرا یہ ہے کہ اس لندن شہر کے نارتھ میں میں نے اتنی دفعہ پڑھ دی کہ اب اس کو پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں. کوئی مومنہ کا واقعہ جس کو ڈاکٹرز نے یہ ریکمنڈ کیا کہ تمہارے لیے شراب ضروری، اور وہ سیدھی امام کے پاس آ کے کہتی ہے کہ مولا اپنا امام میں نے آپ کو مانا ہے، ڈاکٹرز کو نہیں مانا، چنانچہ جو آپ کہیں گے میں اس کو فالو کروں. اب جس طرح نماز اللہ کے حکم سے پڑھی جا رہی اور حج اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کیا جا رہا، زندگی کا ہر کام، چاہے وہ آپ کے میڈیکل کا پرابلم، چاہے گھر کی شادی بیاہ کا مسئلہ، ایون ہمارے یہاں جب کسی کی موت ہو جاتی ہے اس کے اندر آدھا اسلام ہوتا اور آدھا ہندوازم ہوتا. تو خیر ایسا ٹاپک ہے جس پہ پورے عشرے علماء نے پڑھی، آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں. مختصر سی بات، قرآن کہتا ہے کہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل، لیکن یہ تو کہہ دیا، کہنے میں کیا جا رہا، نعوذ باللہ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا، لیکن ایک دشمن یہ آبجیکشن تھا کہ کہنے میں کیا جا رہا. لیکن جب اسلام یہ آرڈر دے رہا تو کامن سینس کہتی ہے، ایک سوال، ایک کوسچن مارک ہمارے ذہن میں آئے کہ اے اللہ تو نے یہ تو کہہ دیا کہ ٹوٹل فالو کرنا ہے میرے آرڈرز. اسلام نام ہے ٹوٹل سبمیشن. اب کوئی چیز آپ کی نہ رہے، ہر چیز اللہ کی ہو. بڑی لینینسی بھی اسلام میں، بڑی فلیکسیبلٹی بھی اسلام میں، لیکن وہ سب وہی کہ جتنا اللہ نے ہم کو بتایا. لیکن اللہ یہ کہے کہ اسلام میں ٹوٹل تمہیں داخل ہو جانا، تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ہمیں ٹوٹل گائیڈنس دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ کہہ تو دیا اللہ نے کہ ہمیں فالو کرو، لیکن کیا اللہ کی انسٹرکشن، کیا اسلام کے لاز ہر دور میں، ہر زمانے میں اور ہر جگہ چلیں گے؟ کیا ہر ٹائم اور پلیس کے چینج ہونے کے ساتھ اسلام کے لاز پریکٹیکل ہیں بھی کہ نہیں؟ ایک طرف اللہ کہے کہ ہمیں اسلام کو فالو کرو، دوسری جانب 14 سینچری پہلے آنے والا ریلیجن کیا آج کے 21 سینچری کے ریکوائرمنٹ کو پورا بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ عرب کے ڈیزرٹ میں آنے والا ریلیجن، اب عرب کتنے پریمیٹیو اسٹیج پر تھے جب اسلام آیا، وہاں کا آنے والا مذہب کیا آج کے یورپ اور نارتھ امریکہ کے ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کہہ تو دیا کہ ٹوٹل اسلام میں انٹر ہو جائے، مگر کیا اس کے پاس ہر سوال اور ہر مسئلے کا جواب ہے کہ نہیں؟ یہاں رک کر میں صرف ایک جملہ اپنے ٹاپک سے ہٹ کے کہتا ہوں. ویسے تو بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، لیکن جو اس وقت کا میرا ٹاپک ہے اس سے یہ ہٹ کر، اور وہ یہ کہ خالی تھیوری کی حد تک نہیں، واقعا اسلام ابھی 21 سینچری تو کچھ بھی نہیں. جب 31 سینچری آئے گی اس وقت کے بھی جتنے پرابلم ہیں سب کا سلوشن اسلام کے پاس موجود. اور عرب کے ڈیزرٹ سے یورپ اور نارتھ امریکہ تک آئیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ آؤٹر گیلیکسی کے اندر جائیں گے، جوپیٹر پہ جائیں گے، سیٹرن پہ جائیں گے یا دوسری گیلیکسی میں جائیں گے، وہاں کے بھی جتنے پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں اس سب کا سلوشن اسلام کے پاس موجود. چونکہ ہماری
مجالس کا یہ سلسلہ یاد فاطمہ ایک ایسی تاریخ کو ہو رہا جون کا فرسٹ ویک جو حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ